دین اگر فطری ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی دین ہونا چاہیے، کوئی راستہ ہونا چاہیے معین، جس کو طے کر کے وہ منزل مقصود تک پہنچے، کمال تک پہنچے جو خالق کائنات نے اس کی خلقت میں رکھا ہے، تو اس کے راہ و روش، اس کے طریقے، اس کو طے کرنے کے ان اصولوں اور تعلیمات کا نام ہے دین۔ اور اس دین کو سیکھنے کے لیے دین کے رہنماؤں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے سب پر، لیکن چونکہ سب ہی جا نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی بھی تو چلانی ہے، سارے کے سارے جو ہے نا دین سیکھنے کے لیے جائیں تو پھر معاشرتی نظام کون چلائے گا؟ گھر کا نظام ہے۔ اس وجہ سے خداوند متعال نے کہا کہ ہر گروہ سے، ہر قبیلے سے ایک گروہ تیار ہو جائے جو دین سیکھے گا اور واپس آ کر وہ دین کی تبلیغ کا، ترویج کا کام انجام دے۔ یہ بیٹھ کر اختراع، ذہنی اختراعات کا نام دین الہی نہیں ہوگا، اپنے ذہنی ایجادات کا نام دین الہی نہیں ہوگا۔ دین کس کا ہے، کس کے پاس ہے اور کس کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہوگا، تو اس کے پاس جا کر سیکھنا ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ کے بعد آپ کے جو ہے نا جانشین برحق ہیں جو اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، معین ہیں، ان سے، اور پھر جو وہ بتائیں گے اس کے مطابق چلنے، اس سے سیکھنے۔ اگر انہوں نے کسی کا ریفرنس دے دیا، حوالہ دے دیا، تو اس سے دین سیکھنے کا نام جو ہے نا اس سے دین سیکھنا ہے۔ خود ہی گھر سے اٹھ کر جو ہے نا ایجادات ذہنی کا نام دین نہیں کہلا سکتا، تفکر ذہنی کا نام دین نہیں کہلا سکتا، لہذا طریقہ یہ ہے۔ اور بہت ساری آیات میں اس چیز کی طرف آیا ہے۔ اب جو ہے نا ائمہ کے زمانے میں بھی دیکھیے امام صادق علیہ السلام کے کئی فرامین ہمیں ملتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے جلیل القدر صحابی سے، ابانی میں تغلیب ہے، فرمایا افتی المستفتی، یعنی جو تجھ سے فتویٰ طلب کرتا ہے اس کو فتویٰ بتا دو۔ چونکہ امام کی تربیت یافتہ ہے، اس لیے امام اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ دین میں تفقہ اس نے کیا ہے، لہٰذا اگر آپ سے آ کر دین کا کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ ان کو بتا دیں یہ دین کا مسئلہ۔ اور اب اگر آہستہ آہستہ اب آ جائیں تو اس زمانے میں کون ہے کہ جو دین کی حفاظت کرتا ہے، دین کی ترویج کرتا ہے اور ایتام آل محمد کی حفاظت کرتا ہے، جو ہے نا اس کے بھڑکنے سے، انحرافات میں شکار ہونے سے جو ہے نا بچانے کے لیے۔ تو یہاں پہ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس سو عفارتہ، ہمارے شیعوں کے علماء، علماء شیعتنا، ہمارے شیعوں کے علماء مرابطون فی الثغر الذی، ان سرحدوں پر بیٹھتے ہیں، الذی یلی ابلیس و عفارتہ، جہاں پر اس سرحد کے اس طرف سے ابلیس اور اس کا لشکر ان پر حملہ کرتا ہے۔ یمنعونہم، یعنی کن پر حملہ کرتا ہے؟ شیعوں پر۔ ابلیس اور اس کا لشکر جو سرحد سے آ کر حملہ کرتا ہے، اس سرحد پر یہ پہرے دیتے ہیں، ان کو آنے نہیں دیتے، ان کو داخل ہونے نہیں دیتے شیعوں کے درمیان، اور حفاظت کرتے ہیں۔ یمنعونہم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، وہ روکتے ہیں، یعنی یہ علماء سرحدوں پر بیٹھ کر پہرا دے کر، ڈیوٹی دے کر ان یعنی شیطان اور شیطان کے سپاہیوں کو آ کر ہمارے کمزور شیعوں پر حملہ کرنے، گمراہ کرنے سے روکتے ہیں، ان کو موقع نہیں دیتے۔ وَأَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَشِيَعَتُهُ، اور یہ روکتے ہیں ابلیس اور اس کا گروہ، اس کے شیعہ ہمارے کمزور شیعوں پر مسلط ہو جائیں، جو ہے نا ان کو قریب آنے نہیں دیتے ہیں۔ والنواسب، اور نواسب جو ہے نا کا آ کر حملہ کرنے سے یہ شیعہ ہمارے جو علماء ہیں روکتے ہیں۔ یہ بحار الانوار میں ہے، جلد نمبر 2، اور اسی طرح سے میزان الحکمت سے جو ہے نا یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو بتا دیا امام صادق علیہ السلام نے کہ اگر دین لینا ہے تو ہر جگہ سے نہیں،
دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ یعنی سرحد پر دین سمجھ کر ڈیوٹی دینے والا ہے یا نہیں ہے، تاکہ انحرافات کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ بگاڑ کا شکار نہ ہو جائے، تاکہ جو نا غلط افکار اس کے اندر راسخ نہ ہو۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے، دیگر ائمہ نے بھی جو نا یہی علماء کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ اب یہ جو نا علماء جو نا کہاں سے تربیت پاتے ہیں؟ یہی دینی مراکز ہیں، یہی مدرسے ہیں جہاں پر آ کر دین سیکھتے ہیں اور دوسروں تک دین پہنچاتے ہیں۔ صحیح عالم کو جو نا سنیے، اور ایسے کو جس نے کہیں سے نہیں پڑھا، کسی مرکز سے اس کا دین تعلق نہیں ہے، اور اس سے جو ہے نا آپ کا جو نا اس سے دین نہیں مل سکتا، کچھ اور تو مل سکتا ہے۔ لہٰذا جو مدارس ہیں، آپ اسی مدرسے کو دیکھ لیجئے گا، اس کے جو نا طالب علم جو آگے یعنی ایران و نجف گئے وہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئیں گے، لیکن جو وہاں نہیں جا سکا، اس مدرسے کی برکات جو آپ کو چھوٹی سی بلڈنگ جو آپ کے تعاون سے بنی، آپ کے تعاون سے چل رہی ہے، اس سے پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بھی تعلیم جس جگہ پر ہے ذی اثر ہے، وہ دین سکھاتا ہے، فقہ سکھاتا ہے، صحیح نکاح پڑھ لیتا ہے، نماز کے مسائل بتا دیتا ہے۔ تو ایک دینی مدرسہ اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے ایک چھوٹے سے چھوٹے باقاعدہ سے پڑھنے والے کا کہ اتنا ایک اچھا اثر ہے، اور یہ بھی اپنے حساب سے وہ ڈیوٹی کرتا ہے جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ان مراکز سے جڑے رہنا چاہیے، ان مراکز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے جہاں کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی اگر گاؤں میں پہنچتا ہے تو بہت سارے بگاڑ اور انحرافات کو روکتا ہے۔